قرآن شریف کی تفسیر کے تعلق سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان سے نکالا ہوا. میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ اس کا ترجمہ ہے. اعوذ باللہ کے متعلق چند باتیں غور طلب ہیں. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد ہیں حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت. یہ بات جو پاکستان چلے گئے تھے 15 بار انہوں نے پاکستان کے اندر جانے کے بعد میں اس تفسیر کا سلسلہ شروع کیا. یہ درس دیتے تھے اور ان کے شاگرد اس کو تحریر کر لیا کرتے تھے. تقریباً 15 بار کی تفسیر ہوئی تھی اور آپ کا مثال ہوا، لیکن مکمل یہ نہیں ہو پائی تھی. اور اس تفسیر کی خاصیت یہ ہے سید ان کی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھنے کے اعلیٰ حق کی بہت خلیفہ. یہ خاصیت یہ کہ انہوں نے ساری تفسیروں کو سامنے رکھ کے اس کا نچوڑ جو بڑی بڑی تفاسیر ان سب نے لکھی تھی ان ساری تفسیروں کا نچوڑ یہ تفسیر نعیمی. انہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں پہ جو ہے اعوذ باللہ سے 4 باتیں غور طلب ہے. ایک ہے کہ اسے تلاوت سے پہلے پڑھا کیوں جاتا ہے. سب سے پہلی بات جب یہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، تو یہ اعوذ باللہ پڑھی کیوں جاتی ہے. دوسری بات فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہے، اور چوتھی بات ہے کہ اس کے متعلق اس کے مسائل کیا ہے. اب فرماتے ہیں کہ 4 باتیں یہ غور طلب ہے. سب سے پہلی بات تو یہ تلاوت سے پہلے پڑھی کیوں جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تفسیر ہے کیا، اور اس کے فائدے کیا ہے، اور اس کے متعلق مسائل کیا ہے. تو پہلی تو بحث ہے پڑھنے کی وجہ کیا ہے. تو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے. جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ دو. معلوم ہوا کہ قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے نا. دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور ساری امت اس کے اوپر ہمیشہ عمل کرتی ہے نا کہ وہ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتی تھی. معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا سنت ہے. نیز جس طرح کی نماز سے پہلے وضو ضروری ہے کیونکہ وہ جسمانی پلیدی کو دور کرتا ہے اور انسان کو نماز کے قابل بناتا ہے، تو تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے کہ یہ اندرونی پلیدگی کو دور کرتی ہے اور زبان کو قرآن کی تلاوت کے قابل بناتا ہے. جو شخص بادشاہ کے دروازے پہ حاضر ہو تو بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتا. تو جو بارگاہ الہی میں حاضر ہو بغیر اعوذ پڑھے کچھ عرض نہ کرے. اعوذ پڑھنا رب تعالیٰ سے تلاوت کی اجازت لینا ہے. نیز حاضری بارگاہ کے وقت دربار لباس جس مرد پر ہوتا ہے، یعنی جب کسی بادشاہ دربار میں حاضر ہو تو دربار لباس جب کرتا ہے پھر وہ بادشاہ دربار میں حاضر ہوتا ہے. تو اعوذ پڑھنا رب تعالیٰ سے تلاوت کی اجازت لینا ہے نا. تو اور یہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت گویا قلب اور لباس، قلب اور زبان کا لباس یعنی دل کا اور زبان کا لباس اللہ کی بارگاہ میں سے حاضر ہونا ہے. ایک تفسیر آپ فرماتے ہیں کہ اعوذ یہ اعوذ سے مشتق ہے، یعنی لفظ اعوذ عربی کا ہے، یہ اسی سے بنا ہے. اور اعوذ کے 2 معنی ہیں. ایک ہے التجا کرنا، پناہ پکڑنا، اور دوسرا ہے ملنا. پہلے معنی کے لحاظ سے یعنی پناہ پکڑنا یا التجا کرنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں یا میں التجا کرتا ہوں. اور دوسرے معنی کی بنا پر مطلب یہ ہوگا
کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں. اور لفظ اللہ کی تفسیر انشاءاللہ بسم اللہ کے اندر ذکر ہوگی. لفظ شیطان میں دو قول ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ شطن سے مشتق ہے، یعنی شطن سے بنا ہے. بعض کے قول بنا پر یہ شیط سے، شطن کے معنی ہے، شطن کے معنی ہے دور ہونا. چونکہ ابلیس بھی مقرب بارگاہ الہی ہو کر وہاں سے دور ہوا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. اور شیط کے معنی ہے ہلاک ہونا یا باطل ہونا. چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور جتنا اس کا سارا کیا ہوا تھا پچھلا وہ سارا دیکھا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں. لفظ رجیم، شیطان کو ہوتا ہے رجیم. تو رجیم مرجوم کے معنی میں ہے، اور مرجوم یہ رجم سے بنا ہے. اور رجم کے معنی نکالنے کی بھی ہے اور پھینک کر مارنے کی بھی. یہ لعنت دور کرنا کے معنی میں بھی آتا ہے. اگر پہلے معنی کیا جائے تو چونکہ پہلے شیطان ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں سے نکالا گیا، فرمایا فخرج منہا، اس لیے اسے رجیم کہا جاتا ہے. دوسرے معنی کی بنا کی توجیہ یہ ہوگی کہ اب جب کبھی یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب، ٹوٹا ہوا تارا پھینک کر مارا جاتا ہے. ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ انجیر یہ جنت کا درخت ہے، اس کو زمین پہ ہے نا، اور اس کے بے شمار فائدے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور بے شمار اس سے علاج ہے. اب شیطان اس میں لگ جاتا ہے اس کو کھانے کی، جب اس سے برداشت نہ ہوتا اسے کھا لیتا ہے، اور جب کھا لیتا ہے شیطان تو اس کے درد ہوتا ہے. اب درد ہوتا ہے تو وہ جنت کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کچھ علاج ہو جائے، ہے نا. تو وہ جنت کی طرف بھاگتا ہے تو فرشتے اسے مارتے ہیں، ہے نا. اور وہ جسے ہم کہتے ہیں ٹوٹا ہوا تھا، ہے نا، دیکھتے ہیں تو شیطان جنت میں بھاگتا ہے، فرشتے اسے کوڑے برساتے آگ میں، ہے نا. بہت سارے لوگ نہ جانے الگ الگ قوموں کے نام اس کی قیمت ملتی ہے، لیکن اصل معاملہ یہ کہ بھاگتا ہے شیطان طرف تو شیطان کو فرشتے جو ہے پھر زمین طرف بھگاتے ہیں. تو وہ جو جسے ہم ٹوٹا ہوا تھا لوگ کہتے ہیں کہ تارا ٹوٹ گیا، حقیقت تارا نہیں ہوتا ہے بلکہ جب بھی جنت تک جانے کی کوشش کرتا فرشتے اسے بھگاتے ہیں. تو اس لیے اسے رجیم کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ اس طرف آسمان جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اسے بھگاتے ہیں. تیسرے معنی کی بنا پر توجیہ یہ ہوگی کہ اس پر ہمیشہ حق تعالیٰ اور فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے لعنت پڑتی رہتی ہے. سب اسے لعنت کرتے ہیں، فرشتے بھی انسان بھی، ہر طرف سے وہ لعنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک لعنت، یعنی قیامت تک لعنت کا تو اسی کے اندر ڈال دیا. عالمہ تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا، اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی کیونکہ ہم کمزور ہیں. جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے طاقتور کی پناہ لے اور اس کی امان میں آ جائے. جتنی بڑی آفت ہو اتنی بڑی قوی ذات کے ساتھ پناہ دینا ضروری ہے. دینی آفتیں بھی بہت ہیں، دنیا کی آفتیں بھی بہت ہیں. تو یہ جب آفتیں آئیں تو ضروری ہے کہ اس سے پاورفل کی بارگاہ میں پناہ لی جائے. معمولی دشمنوں کو دفاع کرنے کے لیے تھانے اور پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے. مصیبت کو دفاع کرنے کے لیے کپتان پولیس، ڈپٹی کمشنر، وائے سرائے، گورنر، بعض صورتوں میں بادشاہ کی پناہ لینی ہوتی ہے. چونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے، بہت طاقتور دشمن ہے، اور اس کے مکر و فریب غیر متناہی ہیں، یعنی اس کے مکر و فریب اتنے ہیں جس کی انتہا ہی نہیں ہے. اتنے بڑے دشمن اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے
اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق اور قیوم ہے۔ اس لیے انسان سے کہلوایا گیا اے بندے یہ کہہ کہ تو میری پناہ میں آ، اور کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یہاں یہ نہیں کہا گیا شیطان کے کس دھوکے سے اللہ کی پناہ، اس کے دھوکے تو بہت سارے ہیں، یہ نہیں کہا کہ کسی خاص دھوکے سے اللہ کی پناہ، برے اعمال سے اللہ کی پناہ، یا اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ کی پناہ، یا اندرونی اور بیرونی کبٹوں سے اللہ کی پناہ۔ غرض شیطان جس چیز سے اللہ سے روکے اس سب سے پناہ، سب سے۔ اور صوفیہ میں تفسیر، اس کی صوفیہ تفسیر یہ ہوگی کہ جو چیز بھی سرکش ہو اور ہم کو ذکر الہی سے روکے، جو بھی چیز سرکش ہو اور ذکر الہی سے ہمیں روکے وہ شیطان، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہے نا۔ خناس فرمایا یہ دونوں ہیں، انسانی شکل میں ہوتا ہے اور جن بھی۔ کوئی چوپایا یا موذی جانور ہو، خواہ ہمارا نفس جسمانی اور نفسانی عوارض یا دنیاوی کام ہے نا، دوسری دنیا کی جھمیلے کے اندر پھنس کے انسان ذکر الہی سے رک جاتا ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کیسی بھی شے ہو، چاہے وہ ہمارا نفس ہو، چاہے کوئی انسان ہو انسانی شکل میں، چاہے وہ ہمارا باپ ہو، بھائی ہو، رشتے دار ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا دوست ہو، کوئی بھی ہو، یا کوئی جانور ہو ہے نا، یا کوئی بلائیں ہو، جیسے کہ یہ بلا ابھی چل رہی ہے نا، مسجدوں سے محروم ہو گئے ہے نا، اس کثیر تعداد سے محروم ہو گئے ہے نا، تو کیسی بھی چیز ہو جو ہمیں ذکر الہی سے روکے وہ شیطان ہے۔ اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے شیطان الانس والجن ہے نا، اور ایک دفعہ فرماتا ہے من الجنۃ والناس۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خچر حاضر کیا گیا، آپ اس میں سوار ہوئے تو وہ اچھلنے پھرنے لگا، سرکشی کرنے لگا، اس کو بہت مارا، اسی طرح کودتا اچھلتا رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سے یہ کہہ کر اترائے کہ یہ شیطان تو خچر، لیکن اس سرکشی کے بعد نہیں فرمایا ادھر ایسے کہا کہ شیطان۔ اس صورت میں الشیطان میں الف لام جنسی اور مقصود اس کا یہ ہے کہ مطلقاً ہر شیطان کے ہر فریب سے اللہ کی پناہ دیتا۔ اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ ہم نہایت کمزور ہیں اور بڑے بڑے قوی دشمنوں میں گھرے ہوئے، نفس، شہوت، غصہ، حرص یعنی لالچ، حسد، ہوس، طمع اور زیادہ جانے کی تمنا اندرونی دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور برے ساتھی دنیاوی ضروریات اور عضو کی غلط خواہش، مثلا آنکھ سے حرام چیز دیکھنے کی خواہش، کان سے حرام چیز سننے کی خواہش، ہاتھ سے حرام کام کرنے کی خواہش، پیر سے حرام کام کی طرف جانے کی خواہش، یہ تمام خارجی دشمن ہیں، یہ تو سب باہر والے دشمن ہیں۔ تو ایک ضعیف البنیان انسان اور اس کے پیچھے اتنے خطرناک شیطان، اندر والے بھی باہر والے بھی، بے کسی اور بے کسی کو دیکھ کر انسان عرض کرتا ہے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ان تمام شیاطین سے کامل اعوذ یہ ہے مکمل کہ بندہ عمل و قول دونوں سے ادا کرے، یعنی زبان سے اعوذ باللہ باللہ پڑھے اور عملی طور پر برے یاروں اور برے کاموں شیطانوں سے بچے۔ دو شخص زبان سے اعوذ باللہ پڑھا کرے مگر برے آدمیوں اور برے کاموں سے نہ بچے، اس کا اعوذ پڑھنا ناقص ہے۔ یہ صرف ایک رسمی اعوذ پڑھنا ہے، حقیقی اعوذ پڑھنا یہ ہے کہ جب وہ اعوذ پڑھے کہ تصور کرے کہ مجھے ان تمام شیطانوں سے بچنا ہے،
بری خواہشات سے بچنا ہے، بری تما سے بچنا ہے، برے لوگوں سے مجھے بچنا ہے نا، ان تمام ظاہری اور باطنی ہر قسم کی شیطنت سے ہمیں بچنا، یہ کامل آؤز ہے۔ کسی مصیبت دینی اور دنیاوی میں نبی یا ولی یا مرشد یا دنیاوی حاکم کی پناہ پکڑنا اعوذ باللہ کے خلاف نہیں ہے نا۔ ان کا جیسا کہ دیا بڑا کا عقیدہ ہے کہ صاحب ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں یا نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہمارے کوئی ایسا ہی معاملہ ہو جائے اور ہم اللہ کے ولی کی یا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان سے مدد طلب کریں یا ان کی پناہ میں آئیں، تو یہ اعوذ باللہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ان کی پناہ حقیقت میں رب ہی کی پناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی بارگاہ میں جانے والا رب سے پھر گیا، دیکھو رازق اور مددگار یہ رب ہے، یعنی مدد کرنے والا بھی اللہ ہے اور رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ پھر بھی رزق کی تلاش کرنے کے لیے مالداروں کے پاس جایا جاتا ہے، مالداروں کے پاس بھی جایا جاتا ہے، نوکری کی مانگ بھی کی جاتی ہے، پھر وہاں سے روپیہ بھی حاصل کیا جاتا ہے اور روپیہ لے کر دکانوں پر بھی جایا جاتا ہے، کہیں سے خوراک کہیں سے پوشاک حاصل کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر ان کو رزاق سمجھ لیا، مالداروں کو یا اپنے سیٹ کو، نہیں، بلکہ اللہ ہی ہمیں رزق تلاش کرنے کا حکم دیا ہے نا۔ جیسے سورہ جمعہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کر چکو یعنی نماز پڑھ چکو تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فتراش کرو، تو زمین میں پھیلنے کا حکم اللہ نے دیا، رزق تلاش کرنے کا اللہ نے دیا، تو ان سب ہم جگہوں پر جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے جاتے ہیں، یہ اس کے رزق کے دروازے ہیں۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے پیر کے پاس جانا یا بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا یا نبی کے دامن میں چھپنا، سب کے سب اعوذ باللہ پڑھنا، کیونکہ ان کی بارگاہ میں جانے کا حق بھی رب کا ہے اور یہ اللہ کی شان کی مظہر ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی پناہ میں انسان کب آ سکتا ہے؟ جب کوئی اسے پناہ میں، جب کوئی اس پناہ میں لانے والا ہو، جج کی پناہ میں وہ شخص آئے گا جس کو وکیل یا مختار اس کی پناہ تک پہنچائے گا۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے پاس آنا حقیقت میں اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوئی بحث ایاک نستعین کے اندر ہوگی۔ امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اعوذ باللہ کے یہ الفاظ ہونے چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن پاک میں انہی الفاظ کے ساتھ کیا گیا اور امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ امام سوری اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ هو السمیع العلیم۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح پڑھیں، استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لیکن حنفیوں کو چاہیے کہ پہلی اعوذ پڑھا کریں، یعنی جو رائٹ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور چونکہ یہ الفاظ قرآن پاک کے اندر نہیں، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ قرآن پاک کے اندر نہیں، بسم اللہ اعوذ باللہ نہیں، حکم آیا ہے کہ جب ہے نا شیطان مردوں سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آپ، حکم آیا ہے لیکن الفاظ نہیں آئے، تو اس لیے اختلاف ہے۔ اور امام اعظم فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں یہ، اور امام احمد امام دوسرے الفاظ بھی جو ہے تعلیم فرمائے، لیکن جو بہتر ہے وہ یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ ہمارے امام نے، اور دوسری بات یہ کہ آج تک امت اکثریت اسی کو پڑھا ہے، یعنی یہ پڑھی جاتی ہے، تو یہ ایک اولیاء کرام کا طریقہ نہیں۔ اعوذ باللہ پڑھنے میں چند نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ،
اعوذ پڑھنے میں اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا، یعنی مخلوق سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی، یعنی لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے اللہ کی طرف۔ دوسرا ہوتا ہے اعوذ پڑھنے میں اپنی مجبوری اور بے بسی اور رب تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے، اور یہ نفس کو پہچاننے کی پہلی منزل، یعنی انسان جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے مولا میں مجبور ہوں، بے کس ہوں، میں شیطان مغرب فریب سے نہیں بچ سکتا، لیکن تو بچانا چاہے تو بچ سکتا ہے نا۔ اعوذ پڑھنے میں تیسرا ہوتا ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن، تو رب نے فرمایا ہے نا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور رب تعالیٰ انسان کا مولا ہے۔ مولا کے پاس حاضر دینے میں دشمن راستہ قطع کرتا ہے، اور انسان خدا کا عرض کرتا ہے اے مولا مجھے شیطان سے بچا لے، اپنی بارگاہ میں حاضر کروا لے، اور انسان تصوف کی منزل تب ہی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو، ہے نا۔ تصوف مکمل ہوگی، یہ تو جانا چاہے لیکن مرشد اسے قبول نہیں کر رہا، مرشد اسے چاہیے نہیں رہا، تو تصوف کی پہلی سیڑھی جب منتظم سے کرے گا تو اس کا فکر چاہے گا کہ ہاں اعلیٰ اب مجھے منزل پہ لے چلے، تو مولا جب اسے قبول کر لے تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک لوگ، تو قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئے، اور قرآن پاک کی عبارت کو زبان چھوئے، اور قرآن پاک کے مضامین کو دل چھوئے، اور اعوذ زبان و دل کی طہارت ہے، یعنی وضو کر، یعنی جب ظاہری ہمارے پاس قرآن ہے نا، اب فرمائے جب پاک لوگ لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، سورہ واقعہ میں فرمایا گیا لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ تو اب غسل جب کرنا تو ناپاک تو اس کو نہیں چھو سکتا ہوں، اور زبان سے پڑھ بھی نہیں سکتا، اسے کرنا ہے، لیکن وضو نہیں ہے تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن زبان سے پڑھ سکتا ہے، لیکن اعوذ پڑھ کر ہے نا زبان سے تو نہیں چھوتا ہے، لیکن اعوذ پڑھے دل کے پاک ہو جائے، زبان پاک ہو جائے، اور زبان چھوٹے اور دل کی حالت کو چھوٹے۔ سبحان اللہ۔ شرک کرنے والا جو گویا قلبی جنوب ہے یعنی ناپاک ہے، اور گنہگار گویا قلبی ایک جزو ہے، اور اعوذ آب رحمت کا دریا ہے، کوئی بھی آ کر اس میں بہت لگائے اور پاک ہو جائے۔ پانچ مقابلے شاہ فرماتے ہیں مومن کا دل یہ حق تعالی کی تجلی گاہ ہے، اور حق تعالی کا باغ اور اس کا تخت ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے اور جنت ہمارا باغ ہے، حق تعالی نے جنت سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا، فرمایا اخرج منها مذموما مدحورا، لہذا لازم ہے کہ ہم حق تعالی کے باغ یعنی اپنے دل سے اس کے شیطان کو نکالیں، کیونکہ میزبان کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کے خاطر گھر کو صاف کریں، چونکہ ہم اس کے نکالنے پر مستقبل قادر نہیں تھے، تو اللہ کی منظوری، یعنی جب یہ جو دل ہے یہ اللہ کی تجلی کا مرکز ہے۔ کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے خالق کو تیار کیا گیا، پتلا تیار ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا شیطان گھسا اس میں، ہے نا، ناک کے اندر گھسا، سارا اس نے دھواں ایک ایک نسل سے پورے بدن کے اندر سے دھواں، جب پولیس نے پوچھا یہ کیا دیکھا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے اپنا خلیفہ بناؤں گا، کیا ہے یہ اگر زیادہ کھا لے تو چلنے گر جائے زمین، اور نہیں کھائے تب نہیں جائے، لیکن ہم ایک کوٹری ہے اس کے اندر میں نہیں جا سکتا، آپ دیکھیں اور اس بات کا آپ غور کریں،
جب گناہ کا تصور انسان کے اندر آتا ہے، جب خواہش ہوتی ہے تو وہ دل کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ دماغ کام کرتا ہے اس وقت، ہے نا، اور بے چین ہوتا ہے دماغ اس کا، گناہ کر بھی چکے تو دماغ اس کا بے چین ہوگی۔ لیکن جب انسان نیکی کرے تو اسے سکون یا محسوس ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا مرکز ہے۔ جب وہ اعوذ باللہ پڑھے تو شیطان ساری چیزوں کو دل سے وہ دور کر لے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، بارگاہ الہی میں پاک کلمے قبول ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی ساری عبارت فی نفسی پاک، لیکن اگر پڑھنے والا پاک نہ ہو تو اس کی گندگی کی وجہ سے یہ پڑھنا بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگا، تو اعوذ سے اپنے آپ کو پاک کر کے اس کی تلاوت کو قابل قبول بناتا ہے۔ اگر زیادہ تفصیل دیکھنا ہو تو استاد التفاسیر اور تفسیر کبیر اور روح البیان وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے۔ اب فرماتے ہیں اس کے فوائد کیا ہے۔ کتاب نے اس کی تفسیر آپ نے کر دی، اس کی تفسیر کیا ہے؟ دو باتیں ہوئی کہ ایک تو اس سے پڑھا کیا جاتا ہے، تو پڑھا اس سے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیا ہوا عیسیٰ کا حکم اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں پڑھاتے ہیں اللہ کا حکم ہے، دماغ بازی لگا ہے، اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے نا، اور اس کی تفسیر ہم نے ابھی کر دی۔ اب یہ کہ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس کو پڑھنے سے۔ تو تقریباً تمام انبیاء اور اولیاء نے مختلف عبارتوں سے اعوذ باللہ پڑھی، یعنی الگ الگ الفاظ اعوذ باللہ تمام انبیاء نے اور اولیاء نے پڑھی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا معاذ اللہ انہ ربی، اور اپنے بھائیوں سے فرمایا معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور فرمایا انی عدت بربی وربکم ان ترجمون۔ حضرت یعنی تمام انبیاء نے الگ الگ الفاظ سے فرمایا۔ احادیث میں اس بارے میں بہت وارد ہے، چنانچہ ایک شخص پر غصہ بہت وارد تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، غصہ اس آ رہا تھا کہ منہ سے جھاگ نکل کے غصے کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اعوذ پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے، جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے۔ مستعار تفاسیر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، حق تعالی اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 10 مرتبہ روزانہ اعوذ باللہ پڑھا کریں، لیکن اس کے معنوں کو ذہن رکھتے ہوئے معنی ہم نے اچھی طریقے سے اس کی سمجھ لیے۔ تفسیر روح البیان شریف نے اسی اعوذ باللہ کا تفسیر فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جو حضور قلب کے ساتھ یعنی دل کی حاضری کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اعوذ کو مختلف عبادتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے لیے دعاؤں میں ورد فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں استعاذہ یعنی اعوذ پڑھنا کا ایک باب بنتا ہے۔ چنانچہ جو شخص صبح و شام یہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، تو زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ
اور فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضور ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے. یعنی یہ پڑھ کے آگے بھی کرتے تھے اور یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے اپنے وضو کے اوپر یہ پڑھ کر پڑھتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچوں کو اس دعا کا تعویذ پڑھایا جائے یا اس دعا سے دم کیا جائے تو انشاءاللہ وہ بچے ہر بلا سے محفوظ ہیں. مشکاہ شریف کی اسی بات میں ہے کہ حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اس کا پڑھنے والا انشاءاللہ دنیاوی رنج و غم اور مجبوری اور بزدلی اور قرض اور دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رہے گا. اور اعلیٰ حضرت نے بھی جو صبح شام والے اوراد اس کے اندر فرمایا ہے نا کہ کم سے کم ایک مرتبہ 3 بار پڑھ لیا کرے. اور فرض کے لیے اسے 11 مرتبہ صبح شام. صبح کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تک فجر کا وقت ہے وہ صبح ہے نا, اور شام جب تک عصر کا وقت باقی ہے وہ شام. جیسے مغرب کا رات جیسے یہ سورت کی مطلب کر دی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. انشاءاللہ تعالی اس کا پڑھنے والا جذام اور دیوانگی اور برے مرض سے محفوظ رہے گا. یہ بات لگائی جاتی ہے آج کل. مشکاہ شریف کے اسی بات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حضرت فاروق اعظم کے سامنے عبداللہ ابن عمر جب کیا سمجھتے ہیں کہ فاروق اعظم کے صاحبزادے اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا حفظ کرا دیتے اور نابالغ بچوں کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے. اور میرے خبیصوں کا بھی اب تک تعویذ نہیں مل رہا ہے نا. وہاں جاؤ تو وہ کھلوا دیتے ہیں یہ کیا شریف کی اور یہ ساتھ ہی اس کو تعویذ مانگنے لگے. اس سے تعویذ لکھنے اور گلے میں ڈالنے کا ثبوت ہوا. اس کی پابندی کرنے والا انشاءاللہ تعالی جنات اور انسان کی حفاظت اور رب تعالی کے غضب سے محفوظ رہے گا. غرض کی اور بہت سی دعاؤں میں کام آتا ہے اگر اس کی زیادہ تحقیق منظور ہو تو مشکاہ شریف باب الاستعاذہ کا مطالعہ کیا جائے. اب اس کے کچھ مسائل آپ بیان کرتے ہیں تو اس کے فوائد بیان گے. اب اس کے مسائل 4 چیزیں بیان کی تھی. ایک تو پڑھی کیوں جاتی ہے, اس کی تفسیر کیا ہے, اس کی فوائد کیا ہے, اور چوتھے ہے اس کے مسائل. تلاوت کرنے والے کے لیے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سن رکھیں. اس طرح کی اول اعوذ باللہ پڑھے پھر بسم اللہ. یعنی جب بھی تلاوت کرنا شروع کریں جب بیچ میں کوئی صورت آ جائے تو اعوذ باللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے, وہ پہلے پڑھ چکا. مقتدی اعوذ نہ پڑھے گا کیونکہ وہ امام کے پیچھے قرات نہ کرے گا, صرف اسے ثنا پڑھنی ہے. استاد کو قرآن سنانے والے کے لیے اعوذ پڑھنا سنت نہیں کیونکہ وہ تلاوت نہیں کر رہا ہے بلکہ قرآن سیکھ رہا ہے. عید کی نماز میں امام پہلی تکبیر کے بعد فقط سبحانک اللہم پڑھے اور چوتھی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کر قرات شروع کرے. پہلی تکبیر کے بعد قرآن تو پڑھنا نہیں ہے, پھر اسے تکبیر کے لیے جی اعوذ باللہ کب پڑھا جائے گا تو قرآن پڑھے گا. بعض لوگوں کے نزدیک تلاوت کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے اور بعض کے نزدیک تلاوت کے بعد پڑھنا واجب ہے. وہ لوگ اس آیت کے ظاہری معنی پر عمل کرتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا اور خدا کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے. یعنی بعض نے اسے کہا ہے سنت
اور بعض نے کہا ہے واجب. تو بعض نے اس آیت کی وجہ سے اس کو واجب بھی کہا ہے، لیکن جو ہمارا مذہب امام اعظم کا وہ ہے یہ سنت. لیکن صحیح پہلی بات ہے یعنی اعوذ باللہ پڑھنا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے سنت ہے، جیسا کہ قرآن پاک فرماتا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، جب کھڑے ہو تم نماز کی طرف تو وضو کر لو. مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر وضو کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت نماز کا ارادہ کرو اور وہی اس جگہ مراد ہے. اس طرح فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، دیکھو نکاح کرنے کا حکم قرآن پاک میں ہے، لیکن بسا اوقات یہ نکاح سنت ہوتا ہے. یہ قرآن کے اندر حکم تو آیا ہے کہ نکاح کرو، لیکن بعض مرتبہ یہ سنت ہوتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی وحی میں حضرت جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح فرمائیے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت نہیں ہے، بلکہ